بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق 2 پروگرام کیے ہیں۔ ایک پروگرام میں تو میں نے آپ سے جو لاسٹ ون پروگرام تھا اس میں ایڈمنسٹریٹرز کے اختیارات کے بارے میں بتایا تھا، اور اس سے پہلے والے پروگرام میں نے کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہونے والے گھپلوں کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں پر کیا گھپلے ہوتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ جو پرابلم ہے اس وقت کوآپریٹو سوسائٹیز میں، اس وقت بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس کا شکار ہیں۔ یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ پرابلم ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ڈبل فائلنگ، یعنی ایک پلاٹ کی ایک سے زیادہ فائلیں، 2-3 فائلیں بن جاتی ہیں، اور اصل جو الاٹی ہے وہ دھکے کھاتا ہے، اور بعض اوقات کوآپریٹو سوسائٹیز کے ایڈمنسٹریٹرز یا پھر بہت ساری سوسائٹیز کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، یعنی کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ دھوکہ دہی کے ساتھ کسی اور کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور NOC جاری کر دیتی ہے، اس کو پوزیشن دے دیتی ہے، لیکن الاٹی جو ہے اس کو اس کا حق نہیں مل پاتا۔ اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ جینون فائل اور 2 نمبر کی فائل کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے۔ اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر فائل دیکھیں وہ خود سے بولتی ہے۔ جب آپ اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے، آپ اس کی ڈیوریشن دیکھیں گے کہ آج سے 20 سال 30 سال پرانی یہ فائل ہے، اس میں جو سیل ریسپٹ لگی ہوئی ہیں وہ اسی حساب سے جو ہے اس کا کاغذ جو ہے وہ پرانا نظر آتا ہے، اور اسی حساب سے جو ہے اس میں دیگر ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان لسٹ ہوتے ہیں۔ جبکہ نئی فائل میں دیکھیں گے تو اس میں اسٹیشنری بھی نئی نظر آئے گی، اس میں جو الاٹمنٹ ہے اور دیگر جو اس میں فائل کی ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی نئے سے نظر آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2 نمبر کی فائلوں کی زیادہ تر جو معاملات بڑے ہیں، یہ جب سے کوآپریٹو سوسائٹیز میں سرکاری مداخلت، یعنی کہ الیکٹڈ مینجمنٹ کو سپرسیڈ کرنے کے بعد جب ایڈمنسٹریٹرز کو یہاں پر متعین کیا گیا ہے، تو یہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اس طرح کی جعل سازیاں اور خورد برد کی ہیں۔ ان ایڈمنسٹریٹرز کو جب یہاں پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو سارا کا سارا ریکارڈ سوسائٹی کا ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ اسٹیشنری بھی شامل ہوتی ہے، اس میں وہ رسید بک بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں وہ الاٹمنٹ پیپرز بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شیئر سرٹیفکیٹ بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ان فائلوں کو بنانے کے لیے اس کو ایک ٹول مل جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ کراچی میں اور خاص کر اسکیم 33 میں اور دیگر علاقوں میں بھی جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کی بنیاد 1970 میں پڑی تھی، اور 1970 میں ہی ان کی فائلیں بنی تھیں۔ اس میں بے شمار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چیز کو پرسو نہیں کر پاتے۔ اب یہاں پر جو انتظامیہ ہوتی ہے یا پھر جو بھی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے وہ ان معاملات پر بڑی کینلی نظر رکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ آ رہا ہے، کون بندہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ لوگ اس حوالے سے پوری ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں جو بندہ اپنی فائلوں کو پرسو نہیں کر رہا ہے، آگے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دے رہا ہے، معلومات نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی جو ریکارڈ فائل ہوتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں سے کچھ چیزیں نکال کے اور باقاعدہ ایک نئی فائل کریٹ کر کے، پرانی فائل کریٹ کر کے، اور پرانے سیکرٹری 1970-80 کے زمانے کے سیکرٹریز وغیرہ کے جعلی سائن کر کے یہ ایک نئی فائل بنا کے فروخت کر دیتے ہیں، اور وہ پیسہ خود کھا جاتے ہیں۔ جب الاٹی کو ہوش آتا ہے اور کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ جی جیسے باہر سے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فلاں سوسائٹی میں پلاٹ تھا، جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں تو دوسری آپ کی فائل موجود ہے، اور یہاں پر اس کو پوزیشن مل گیا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے جو اصل الاٹی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سوسائٹی کے دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اس کی ریمیڈی کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 1925 کے تحت تو دی گئی تھی کہ اس میں وہ باقاعدہ وہاں پر ایک کیس فائل کرتا تھا انڈر سیکشن 54 کے تحت۔ کوآپریٹو ایکٹ 2020 آنے کے بعد جب اس میں یہ طے کیا گیا کہ اب کوآپریٹو سوسائٹیز میں اس قسم کے جو نومینیشن ہوتی تھی، پہلے رجسٹرار نومینیٹ کرتا تھا، باقاعدہ سینئر وکلا کو نومینیٹ کرتا تھا کہ وہ جو اس کیس کو چلایا کرتے تھے،
اور اس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس کریٹ ہوتے تھے. بعد میں اس کی اپیل بھی جو ہے وہ رجسٹرار کوآپریٹیو کے پاس سنی جاتی تھی, انڈر سیکشن 56 کے تحت سنی جاتی تھی, لیکن اس میں ظاہر ہے وہ صرف اپنے بندوں کا ہی خیال کرتے تھے. ان معاملات کو دور کرنے کے لیے یہ بات تو کی گئی ہے, اس بات کو تو سراہا جائے گا کہ انہوں نے 2020 ایکٹ میں جو سب سے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ اسپیشل کوآپریٹیو کورٹ کو اسٹیبلش کیا ہے. اسپیشل کوآپریٹیو کورٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اب جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ اب کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ڈومین سے نکل گئے ہیں. اب اس سلسلے میں جو بھی کارروائی ہوگی وہ اسپیشل کوآپریٹیو کورٹ کرے گی. کراچی میں سینئر سول جج 5 ویسٹ جو ہے اس میں یہ باقاعدہ کراچی کے ڈسٹرکٹ میں وہ اس کو معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ کسی کوآپریٹیو سوسائٹی میں گئے اور آپ کو جا کے پتہ چلا کہ جی وہاں پر انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کی 2 ڈپلیکیٹ فائل, یہ 2 نمبر کی فائل, یہ دوسری فائل یہاں پر موجود ہے, تو آپ سب سے پہلے تو یہ کام کریں گے کہ انڈر سیکشن 115 کے تحت, انڈر کوآپریٹیو ایکٹ 2020 کے تحت ایک اپلیکیشن جو ہے آپ رجسٹرار کوآپریٹیو کو دیں گے, اور ایک نوٹس جو ہے آپ سیکرٹری جو بھی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے اس کو دیں گے. کوآپریٹیو سوسائٹیز میں یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی معاملے کو سب جوڈس کرنے کے لیے, یعنی کیس کرنے سے پہلے ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے جس میں آپ تمام فیکٹس لکھیں گے کہ جی اتنے عرصے قبل ہم نے یہ لی تھی اور ہم چلے گئے تھے, یا پھر یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن ہماری فائل نہیں دیکھ رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسری فائل جو ہے اس کو انہوں نے اپوزیشن لیٹر دے دیا ہے, اس دوسری فائل کو انہوں نے NOC کلیئر کر دی ہے, اور ہمارے پاس اب کوئی ریمیڈی نہیں ہے, تو ہم اس سلسلے میں ظاہر کورٹ ہی جا سکتے ہیں. تو آپ یہ ایک فارمیلٹی جو ہے پوری کریں گے. یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد پھر آپ اسپیشل کوآپریٹیو کورٹ میں ایک کیس فائل کریں گے, اور جب آپ یہ کیس فائل کر دیں گے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر پرانی اور نئی فائلوں کی ڈسٹنکشن سامنے آ جاتی ہے بآسانی. جب کورٹ میں اوریجنل ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوتے ہیں, آپ کا وکیل اگر اس معاملے میں انٹیلیجنٹ ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کورٹ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ سر اس کاغذ کی آپ پوزیشن دیکھیں کہ یہ اتنے سال پرانا ہے, اور جو اس کے مقابلے میں دوسری فائل ہے وہ اس کی کاغذ کو یہ ایسی ہے, یہ دراصل یہ دوسری فائل جو انتظامیہ ہے یا انتظامیہ کی جگہ ایڈمنسٹریٹر موجود ہے اور انہوں نے اس کو NOC دے دی ہے, تو یہ انہوں نے اصل میں ملی بھگت سے یہ فائل بنائی ہے اور اس کو لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان دیا ہے. ڈیورنگ دی ایگزامینیشن آف ڈاکومنٹس اور وٹنس کی ایگزامینیشن کے دوران اور ایگزیبٹ آف ڈاکومنٹ کے دوران یہ قلعی کھل جاتی ہے. اس دوران جو ہے کورٹ بھی یہ آبزرو کر لیتی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. تو ان معاملات میں کورٹ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ دیتی ہے. ان 2 نمبر فائلوں کو کرب کرنے کے لیے, ان کا قلع کما کرنے کے لیے متاثرہ الاٹیز کے پاس صرف اب یہی چارہ کار رہ جاتا ہے کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کورٹ میں جا کے اپنی ریمیڈی تلاش کریں. اس معاملے میں ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی کوتاہی نہ کریں ٹائم کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں سول پروسیجر کوڈ میں کسی بھی سوٹ کرنے کی جو مدت ہے وہ 3 سال کی ہے. یعنی آپ کا ایک پلاٹ ہے, آپ 2010 سے وہاں پر گئے نہیں ہیں اور 10 سال کے بعد آپ جا کے کہتے ہیں جی میں تو اپنے پلاٹ کے لیے آیا ہوں, پتہ چلا وہاں 2 نمبر کی فائل بن گئی ہے. ایسی صورت میں تو یہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ چلا ہے 2020 کے اندر, تو 2023 کے اندر اپنا سوٹ فائل کر دیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو 2010 سے 11 سے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن 8-10 سال دھکے کھاتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کورٹ ریمیڈی کے لیے اپلائی نہیں کرتے, تو وہ ٹائم بارڈ میں آ جاتے ہیں. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ٹائم بارڈ کی بنیاد پر جو ہے ریجیکٹ کر دیے گئے, اور اس قانونی منہ شگافی کی بنیاد پر وہ اپنے اصل حق سے محروم رہ گئے ہیں. کوآپریٹیو سوسائٹیز میں اس وقت بھی بہت بڑے پیمانے پر گھپلے اور خرد برد کا عمل جاری ہے, اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگ خود اپنی داد رسی کے لیے متعلقہ پلیٹ فارم سے رجوع نہیں کریں گے. یہاں میں آپ کو ایک آپشن اور بھی بتاتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن میں جائیں, اور اینٹی کرپشن میں جا کے ان کو باقاعدہ نوٹس کروائیں اور یہ پوری انویسٹیگیشن کھلوائیں, اور وہاں پر جا کے آپ یہ تک ان کو معاملہ دے سکتے ہیں کہ جی ان دونوں ڈاکومنٹس کی فورنزک کرائی جائے اور اس فورنزک کے اخراجات میں برداشت کرنے کو تیار ہوں.
جب اینٹی کرپشن اس کی فورنسک کرائے گی اور اس کی جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ میں ساری پول پٹیاں جو ہیں ان افراد کی کھل جائیں گی، اور جب ان کی پول پٹیاں کھلیں گی تو پھر ان کے خلاف نہ صرف قانونی اور کرمنل کیسز درج ہو سکتے ہیں بلکہ آپ ان کے خلاف ڈیمیجز کے کیس بھی دائر کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ اس سلسلے میں کوئٹہ ٹاؤن میں ہونے والے 5 پلاٹوں کو فروخت کرنے کے جرم میں 5 سرکاری کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو ملازمین ہیں ان کو اس وقت سزا ہوئی ہے، اور یہ سزا ایک اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک بہار ہے، ایک بہار کا جھونکا ہے کہ جس میں لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ قانون اس معاملے میں حرکت میں آیا ہے۔ قانونی دادرسی حاصل کرنے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس تاخیر کا ایک ثمر بھی آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے میری تمام متاثرہ لاٹریز سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مضبوط کریں، اور آپ چکر لگانے کی جگہ بہتر یہ ہے کہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا تو کورٹ جائیں، اینٹی کرپشن جائیں اور اس کو مسلسل پرسو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ ہمیشہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔